یہاں پچھلے سال کئی سنگی تھے، اس سال نظر نہیں آتے، رخصت ہو گئے۔ او سنگیو، یہ تو ساری تیاری ہے، ہم نے بدلنا کب ہے؟ اب تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے، اب تو بال سفید ہونے کو۔ تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے۔ بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے، پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کچھ تبدیلی اب آ جائے، کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے، کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے۔ ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے۔ کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں، کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے، کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے۔ ساری زندگی دوسروں سے لڑتے، دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی، کچھ اپنے نفس پر بھی۔ حضرت باجید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے، رستہ بتا دیں۔ فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے۔ فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا، اپنے آپ سے تو لڑ پہلے۔ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ نبی پاک نہ تبدیلی کرتے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں، تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں، حضور بدلنے۔ حضرت مازن ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا، امام بہقی نے لکھا ہے میں بت پوجتا تھا۔ ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا، مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ۔ بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی، لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ لے۔ او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تے پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے۔ فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباہتیں بھی ہیں، کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے، میں چوری کر لیتا ہوں، بدکاری کا بھی مزاج ہے، شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، میرے لیے دعا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی، پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا، ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی، نفرت ہو گئی۔ کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہے، وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا، کبھی ذہن بنا لینا یہ چیز حرام ہے تو وہ کبھی بھی حلق سے نیچے ہی نہ جائے۔ آپ گوشت کھا رہے ہوں اور بڑا اچھا پکا ہوا ہے، بہترین مسالہ جات لگے ہوئے ہیں، بہترین، آپ کھا رہے تھے گوشت، کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے صدقے کا ہے، اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ بھائی گوشت تو وہی ہے، یہ کیسے بدل گیا؟ کیونکہ آپ کے نا وہاں کمپیوٹر میں فٹ ہے کہ صدقہ میرے لیے درست، آپ وہ کہتے ہیں یہ تو فارم بن گیا، بھائی یہ کیا بن گیا؟ چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ آپ کھا رہے تھے گوشت اور بڑا لطف آ رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو جانور ٹھیک ہی نہیں تھا، بیمار تھا یا حرام تھا، ذبح ہی نہیں کیا تھا، صحیح طور پر ایسے ہی اس کو پکا دیا، مر گیا تھا۔ تو اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفیس طبیعت پر نہ صدقے کا گوشت فٹ ہوتا ہے نہ حرام فٹ ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت نفیس ہے نا۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، جس طرح حرام بکرا طبیعت پہ فٹ نہیں نہ ہوتا، اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت پہ فٹ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 کروڑ بھی حرام آ جائے تو فٹ، جس دن 2 کروڑ پر بھی الٹی آنے لگ گئی نا، جس دن حرام جگہ پر قبضہ کرتے بھی کہہ آنے لگ گئی، ذائقہ بدلنے لگ گیا، کمپیوٹر میں فٹ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے، یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا، ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب سائنہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزرائے اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھیں؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی ان سے پوچھو۔ لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور اس سے نکلیں۔ یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہیں، اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ بھی۔ وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا، انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے۔ دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا۔
پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. انہوں نے کہا دونوں ہو گئے ہیں, اب یہ کام آئے گا, لہذا انہوں نے بند کر دیا. میرے عزیز, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے, اگر زیادہ ہے تو مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں, اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے, کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے, بیکار وقت کب تک گزرنا ہے. کتنے رمضان آئے گزر گئے, کتنے عمرے آئے گزر گئے, کتنی ہم نے دیکھا کہ بس بیمار ہو گئے ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی, لیکن ٹھیک ہوئے تو بھول گئے, نئی سے نئی بات شروع ہو گئی. ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ آج کے بعد تبدیلی, لیکن کیوں نہیں تبدیل ہوتے. حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا. ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے, تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا. طواف کعبہ, کہتے ہیں وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں, تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے, اور مجھے نہیں بتانا پڑا, حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے. میں نے کہا ہاں. تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے. کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا. کیا باتیں کر رہے تھے. فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا. کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا. تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے. میں نے کہا ہاں. کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے. میں نے جھوٹ بولا. میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں. کہتے ہیں حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ, جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں. میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں, کرنا وہ کام. تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا, میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا, حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا, اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا, اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی, اتنا قرار کبھی نہیں آیا, اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی. میں قرار محسوس کرنے لگا. کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے. کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت, پڑھائیں مجھے کلمہ. کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا, میں مسلمان ہوا. میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سنور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی. عادتیں بدل جاتی ہیں, شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں, شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے, ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا ہے. کہتے ہیں وہ عورت بن سنور کے کھڑی تھی, جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا, اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی تو فضالہ نہیں. کہتے ہیں میں چپ کر گیا. وہ پھر پیچھے دوڑی, میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا تو فضالہ نہیں. کہتے ہیں میری جھکی ہوئی گردن, میں سر نہیں اٹھاتا. مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے. میں نے کہا ہوں میں فضالہ, پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا. کہا تو اب کون ہے. کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے, میرا تعارف بدل گیا ہے, اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں. اب لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. کہتے ہیں بدل گئی عادت, میں وہی ہوں پر میرا لہجہ, میرا مزاج ہی بدل گیا. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا اور مجھے بڑا سلیقہ آتا تھا کاروبار, میں سستی ترین چیز خریدنے کا ملکہ رکھتا تھا. لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کا کلمہ پڑھنے گیا تو نبی پاک نے مجھے فرمایا میرا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے, الدین النصیحہ, خیر خی کرنا. فرماتے ہیں پھر میں نے نصیحت کو پلے باندھا. ایک آدمی سے گھوڑا خریدا 300 دینار کا. گھوڑے کو پکڑ کے میں نے جب تھوڑا آگے چلایا تو وہ تو بڑا نرم مزاج تھا, پنجابی چاکھی تھا, ساؤ ہے بڑا. میں نے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے, یہ تو 400 کا ہے. پھر میں نے اس پر سواری کی تو وہ سواری کے لیے بڑا اچھا تھا. میں نے کہا یار تیرا جانور 600 کا ہے. کرتے کرتے جب میں نے اسے 1000 دینار تھمایا, 400 میں سودا ہو گیا تھا, اس نے دے دیا تھا گھوڑا یا اونٹ. کہتے ہیں وہ شخص میری طرف دیکھ کے حیران ہو کے کہنے لگا جریر تو پہلے بھی آتا ہے, یہ تجھے کیا ہوا. تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہلے جریر آتا تھا, اب وہ والا جریر ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے. کنتم خیر امت, ان کا ٹائٹل ہے میرے پاس. کیا اسلام صرف نعرے لگانے کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف دوسروں کو یہ کہنے کا نام ہے کہ تو نے مجھے کس طرح کہہ دیا کہ میں عاشق رسول نہیں, تو زیادہ ہے, تیرے پر زیادہ دین ہے. صرف ڈٹ جانا اور زیادہ باتیں کرنے کا نام دین ہے. اپنے اندر ایک ایک کر کے غلطیوں کو چھوڑیں. آج کچھ عہد کریں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ سے جان چھڑانی. اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے. اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور عہد کریں, اکیلے میں بیٹھ کے. آج میں نے آپ سے خدمت میں ایک اپیل کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ آج عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا.
ایک دفعہ ہم نے بچے سے کہا تھا، مجبور تھے، شاید بڑے مجبور ہوں گے ہم، کسی صاحب نے نا بڑی مجبوری میں ایک دن اپنے بچے سے کہہ دیا، وہ باہر آیا تھا بندہ پیسے لینے، اس کا قرض دینا تھا، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی، تو اس نے کہا بیٹا ادھر آ، اسے جا کے کہا ابو گھر نہیں۔ آپ نے ایک دفعہ کہا، پھر آپ ساری زندگی روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کرنا، لیکن وہ نہیں بولے گا۔ یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے۔ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر، جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بولنا، وہ سچ تو بول، تو اگر لاہور جاتا ہے تو مجھے لاہور کا ہی بتا کے جا، میرا رشتہ پیسوں سے نہیں اعتماد سے جڑا ہے۔ ماں کہتی ہے ماں بیٹے سے، پتر سچی بات تھوڑی کر لیا کر، سچی کیا کر، سچ ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا ہے، کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا، او بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا، صاف صاف کہیں، نام بدل دیا۔ جھوٹ کھا گیا میرے ملک کو، جھوٹ کھا گیا اس ملت کو، جھوٹ نے اس امت کو قریب سے آ کے تھام لیا۔ ہم بڑی آزمائش میں ہیں، ہم مطلب ہر شخص ہی الا ماشاء اللہ، ہر شخص ہی، آپ کسی شخص سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی چیز بنانے کی بات کرتے ہیں، خریدنے کی بات کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے اس پر پورا کیوں نہیں اترتا، وہ غلط بات کیوں کرتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو جاتا ہے کبھی، یہ غلطی آ جاتی ہے۔ حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ تو میرے رسول فرمانے لگے نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والا ساری غلطیاں کر سکتا ہے، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ مومن جھوٹ، ابو سفیان کو کیسر روم نے، ہرکل نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تمہارا کوئی رشتہ ہے نبی پاک سے جنہوں نے مجھے بھی خط لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کہنے لگے ہاں میں چچا ہوں رشتے میں۔ کہا وہ کیسے ہیں پیغمبر؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں چونکہ میں مخالف تھا، میں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم ان کے خلاف کرتے تھے۔ اس نے آخری بات پوچھی، اس نے کہا ابو سفیان یہ بتا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے میں نے کہا کہہ دوں، مخالفت تھی نا، تو پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وزاداری کے خلاف ہے، عرب میں سے تو کوئی جھوٹ بولنا پسند ہی نہیں کرتا، اور پھر میں اگر حضور کو معاذ اللہ جادوگر شاعر کہوں گا تو شاید کسی کو ایک منٹ کے لیے متوجہ کر سکوں، اور نبی پاک نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں بادشاہ نے پھر زور دے کے کہا سردار بتاتے کیوں نہیں، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے زور سے زمین پہ ماری، میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری سخت مخالفت ہے، میں ان کے خلاف میدانوں میں نکلتا ہوں، جنگیں لڑتا ہوں، کبھی وہ غالب آتے ہیں کبھی ہم آتے ہیں، لیکن میرے سامنے وہ پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا دولہا بنے بھی دیکھا، ان کی 4 بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتے دیکھی، اعلان نبوت کرتے دیکھا، لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے، میرا اختلاف اپنی جگہ پر بادشاہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا ہے حق اور سچ نکلا ہے۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ جھوٹ نہیں کبھی حضور نے بولا۔ کہتے میں نے جواب دیا تو سناٹا چھا گیا سارے دربار میں، کتنے اس نے سوال پوچھے، گھنٹوں بات ہو، سناٹا چھا گیا، اور پھر بادشاہ نے اپنا پرنا اٹھایا، چادر اٹھائی، کندھے پہ رکھی اور جانے لگا، تو میں نے پیچھے سے پلٹ کے کہا بادشاہ اتنے تو نے سوال کیے، اتنے میں نے جواب دیا، رزلٹ کا بھی تو اعلان کرنا، نتیجہ بھی تو دینا، کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں وہ جا رہا تھا، وہیں کھڑے کھڑے اس نے چہرہ میری طرف پھیرا اور کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے، رزلٹ تو نکل آیا۔ جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا، بات تو کلیئر ہو گئی، اب آگے کیا جانا ہے؟ ایک سردار تھے کسی قبیلے کے، وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے آئے، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے میرے اندر 4 غلطیاں تھیں، میں شراب بھی پیتا تھا، چوری بھی کرتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا معاذ اللہ، اور جھوٹ بھی بولتا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ بچپن سے لے کر یہ بیماریاں لگ گئیں، بڑی کوشش کی، ابا نے بڑا مارا، لوگوں نے بڑا کہا، چھوٹی نہیں، اور میں چھوڑ سکتا بھی نہیں۔ ان کا خیال تھا نا جس طرح ہمارا خیال ہوتا ہے فلانی چیز نہیں چھوڑ سکتے، میں چھوڑ سکتا بھی نہیں۔ حضور ایک چھوڑ سکتا ہوں، ایک چھوڑوا لیں آپ اور کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے تو ایک چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ، وہ شراب بھی پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بدکاری بھی کرتا ہوں، چور بھی ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جھوٹ۔ کیا ان سارے کاموں سے زیادہ سخت تھا حضور نے اس سے منع کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا بھائی۔ کہتے ہیں سونے وعدہ ہو گیا۔ سیدھے سادھے آدمی تھے، دیہاتی سردار تھے، گھر چلے گئے۔ کہتے ہیں جب وہ شراب کے قریب جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ حضور کے پاس شراب پی کے جاؤں گا، اگر کسی نے پوچھا کہ پی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں۔
सच बोलूँगा तो हाल क्या होगा भला, वहाँ कैफियत क्या होगी कि मैं शराब पी के यहाँ आता हूँ हुजूर की बारगाह में, मुझ पे तो हद लगेगी। कहते हैं लिहाजा शराब भी छोड़ दी, उठा के मारी दीवार के साथ। कहते हैं मैं चोरी की तरफ हाथ बढ़ाने लगा तो मैंने कहा सुबह अगर किसी ने पूछा कि मेरी चोरी किसने की है, झूठ बोलना नहीं, और अगर सच बोला तो सोसाइटी में इज्जत क्या रहेगी? दफ़ा करो, जो अल्लाह ने रूखा सूखा दिया वही ठीक है। कहते हैं गली से गुजर रहा था, उस औरत ने फिर आवाज़ दी, उसकी तरफ जाने लगा और करीब गया तो वो पूछती है सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है? कहते हैं तड़प गया, दर्द से आंसू छलके कि अगर मैं इससे झूठ बोलूं तो हुजूर ने मना किया है, और सच बोलूं तो ये क्या सोचेगी? कलमा पढ़ के मुसलमान हो के हुजूर का गुलाम हो के ये अंदाज है। कहते हैं वहाँ से भी आ गया, आके ना पीछे होके बैठ गया, पीछे हुजूर तकरीर कर रहे थे, पीछे होके बैठ गया, गौर से हुजूर का चेहरा देख रहा हूँ, गौर से देखता जा रहा हूँ। दुनिया कहीं और देख रही है और मैं हुजूर का चेहरा देख रहा हूँ। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, भला वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कहते मैं गौर से चेहरा देख रहा हूँ। हुजूर की खिदमत में गया सलाम लेने तो महबूब ने मुस्कुरा के देखा तो मैंने कहा सोनिया कुर्बान जाऊँ, मेरा एक झूठ छुड़वाया है, मेरी हर शय छूट गई है, ख़त्म हो गया सारा कुछ ही। ये मेहरबानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अपने आप से बात करें, कोशिश करें कि हमने ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना, आप सच बोलें। मेरी मुल्क के लीडर अगर कौम को सिर्फ सच बताएं, हमारे पास क्या है, हम कितना सर्वाइव कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, आप यकीन करें कौम का एतमाद कायम रहे। अगर हम अपने बच्चों से सच बोलें, अपने दोस्तों से सच बोलें, अपने मोहब्बत करने वालों से सच बोलें, हमारा एतमाद नहीं ख़राब होगा, एतमाद कायम रहेगा। वो एक शख्स ने आके कहा था ना, या रसूलल्लाह मैं 2 नमाज़ें पढ़ूंगा, अगर आप कहते हैं तो कलमा पढ़ता हूँ, 5 नहीं पढ़ सकता। फरमाया तू आ जा 2 ही पढ़ना, लेकिन ये छुट्टी सिर्फ हुजूर दे सकते हैं और नहीं को दे सकता। हुजूर ने फरमाया 2 ही पढ़ना। सहाबा कहते हैं 2 नमाज़ों की शर्त पे कलमा पढ़ा। फिर शारहीन फरमाते हैं वो वक्त भी आया कि वो तहज्जुद भी पढ़ा करते थे। आप शुरू तो करें ना किसी काम को, अपने अंदर छोटी छोटी तब्दीली पैदा करें। और बड़ों से लेकर, मुझे अदब से अर्ज़ करता हूँ, बाज़ नौजवान भी शिकायत करते हैं, कहते हैं बुज़ुर्गों को कह दें कि जल्दबाज ना बने, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं बुज़ुर्गों से भी अर्ज़ करूँगा कि थोड़ी नरमी, थोड़ी शफ़क़त, मतलब ज़्यादा डांट डपट करने से भी तो चीज़ें ख़राब ही होती हैं ना, थोड़ा सा ज़रफ़ बढ़। नौजवानों से कहूँगा कि आप जवान हैं तो हौसला भी तो जवान है ना, तो ज़िंदगी में हौसला, तहम्मुल, बुर्दबारी लाएँ, अपनी आदत को थोड़ा थोड़ा करके तब्दील करें। अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह नफ्स इंसानियत में इंसानों को बराबर बनाया है, लेकिन फिर उन्हें दर्जों में फ़जीलत अता की है। किसी को अल्लाह ने हाफिज़ बनाया, कारी बनाया, आलिम बनाया, डॉक्टर बनाया, फिर और दर्जात अल्लाह ताला ने नस्बी लिहाज से दिए। कोई बड़ा भाई है, कोई वालिद है, कोई चचा है, कोई दादा है। इंसान होने में, मोमिन होने में बराबर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से बाज़ लोगों को दर्जों में बुलंदी अता फ़रमाई। इसी तरह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी नफ्स नबुव्वत में बराबर हैं, नबी होने में सब बराबर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने दर्जों में बुलंदी अता फ़रमाई। ख़ुद कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया तिलकर रसूल, ये रसूल हैं, ये रसूलों की जमात है। फ़द्दलना बादहुम अला बाद, फरमाया हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फ़रमाई। ये जमात है अंबिया की, रसूलों की, नबियों की। हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फ़रमाई। कितनी फजीलत अता फ़रमाई? फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इनमें से बाज़ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। व रफ़अ बादहुम दराजात, और फरमाया बाज़ ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने दर्जों में बुलंदी अता फ़रमा दी। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और जनाब ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियाँ अता फ़रमाई। यहाँ बिल्कुल आम फ़हम सादा आदमी, कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, उसे समझ आती है कि कलाम अल्लाह ने हज़रत मूसा से फ़रमाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियाँ दी। और ये जो फरमाया ना, व रफ़अ बादहुम दराजात, हमने बाज़ को दर्जों में बुलंदी अता फ़रमाई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये पता है अल्लाह ने नाम क्यों नहीं लिया? अल्लाह को पता है जब मैं कहूँगा ना मैंने बाज़ को दर्जों में बुलंदी अता की, तो समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी नहीं बताया कि कितनी बुलंदी दी, इसलिए कि कोई ऐसा अदद ईजाद ही नहीं हुआ जिससे मुस्तफ़ा करीम के दर्जों की बुलंदी को शुमार किया जाए। कोई अदद बना होता ना, कोई वो शुमार होता तो उसे शुमार
کر لیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں نا، حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے، معراج کا واقعہ بیان کرتے کرتے وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا نا یا رسول اللہ چلیے، گویا اللہ تعالیٰ نے طلب کیا، وہ کسی شاعر نے کہا تھا سرے لامکاں سے طلب ہوئی اور سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس اتنا بتا دیتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس بلغ العلا بے۔ تو حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور جا رہے ہیں، نہ بلانے والے نے نام لے کے کہا ہے کہ کون بلا رہا ہے، نام نہیں لیا، ذاتی نام نہیں لیا، صفت سے بات کی، اور نہ یہ کہا میں نے کس کو بلایا، کتنا کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اب میرا خیال ہے کہ ترجمے کی ضرورت، سب کو پتہ ہے کس ذات کی بات ہو رہی ہے، جس نے سیر کرائی کس کو، بعبدہ، اپنے بندہ ہے، نہ وہاں ذاتی نام سے بات کی، نہ حضور کا نام ذکر، پاک ہے وہ ذات۔ تو حضرت حجت الاسلام فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، اور مطلوب ہے طالب سے واقف۔ یہ بڑے لوگوں نے اس پر کلام کیے ہوں گے، لیکن بڑے باپ کے بڑے بیٹے کی بڑی بات سنیں۔ فرمانے لگے اعلیٰ حضرت بریلوی کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، اور مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیا، پردہ بھی رہا، سبحان اللہ۔ دیکھو پردے میں بلا کر مل بھی لیا اور پردہ بھی رہا، چونکہ بات اس طرح کی کہ بات بھی پڑھ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے اپنے بندہ خاص کے ساتھ وحی کی، ما اوحیٰ، جو بھی کی، یعنی پردے میں بلا کے مل بھی لیا اور پردہ بھی رہا، سبحان اللہ۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، ہم نے بعض کو درجوں میں، سب کو پتہ ہے کہ اس کو فضیلت ملی، اللہ نے ہمارے رسول پاک کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی، اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو حوض کوثر عطا فرمایا، اللہ نے محبوب کو کل کائنات کے لیے نبی اور رحمت للعالمین بنایا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے آخری نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کرم کرنے والا، ہدایت کا پیغام دینے والا بنا کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو گواہ بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ نے حضور کو قرآن دیا، اللہ نے محبوب کو صدیق اکبر دیے، عمر فاروق دیے، عثمان غنی دیے، مولا علی دیے، حسنین کریمین عطا فرمائے، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے، غلامی کے لیے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کے دین کو پچھلے تمام دینوں کا ناسخ بنایا، اب کسی دین پر عمل نہیں ہوگا، قیامت تک سکہ مدینے والے رسول کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو حبیب بنایا، اللہ نے محبوب کو نبیوں کا امام بنایا، کائنات کا سردار بنایا۔ کیا خوب کہا تھا چراغ گولرا نے، کہنے لگے ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، ممکن نہیں مدح شاہ خدا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، بس تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کہنے لگے بس رکھ دیا قلم، چھوڑ دیا بات، ممکن نہیں مدح شاہ خدا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی ساری زندگی نعتوں میں گزری ہے، کہتے ہیں ممکن نہیں مدح شاہ خدا۔ تو بھئی آپ کس سے مستعار لے کے بات ختم کرنے لگے ہیں؟ تو کہنے لگے پیر میر علی شاہ صاحب سے، پیر گولڑوی سے، امام المسلمین سے۔ ممکن نہیں مدح شاہ خدا، بس گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، یہ مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں، بس مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، وہ دی کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں کتھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں، میں اللہ میں فرقہ واریوں سے بچائے، لیکن ایک دکھ ہے نا، وہ بھی بیان کر لینے دو، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ اور میرے عزیزو، جس طرح توحید قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، جس طرح عقیدہ آخرت قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح اخلاقیات قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے، جس طرح دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا قرآن کا مستقل عنوان ہے،
جس طرح معاشرت، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے حقوق قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے، اس طرح شان مصطفیٰ بھی قرآن مجید کا مستقل عنوان ہے۔ سارے عنوان بیان کرتے ہو، مانتے ہو، تذکرہ کرتے ہو، کیا وجہ آتی ہے جب عظمت رسالت مآب کی بات چھڑتی ہے تو بحث چھڑ دیتے ہو؟ فاضل بریلوی کہنے لگے کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ کس سے تیرے دل میں بخار چڑھ گیا ہے کہ ہر شے تو مانتا ہے اور عظمت رسالت مآب کی بات آتی ہے تو بحثیں کرتا ہے؟ عقیدہ وہی اچھا ہے جو جناب صدیق اکبر کا ہے۔ کسی نے آ کے کہا تھا ابو بکر اگر کوئی کہے میں راتوں رات گیا ہوں اور راتوں رات آیا ہوں اور 18,000 سال کا گویا میں منظر دیکھ آیا ہوں، اور اتنی بات تو نص سے ہے نا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی یہاں تک بھی کوئی جا نہیں سکتا، ممکن کوئی کہے تو مانتے ہو؟ تو میں نہیں، تو کہا آپ کے محبوب نے کہا ہے، تو فرمانے لگے انہوں نے کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے۔ کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی کہے تو میں نہیں مانتا، کہنے لگے چلا آیا ہو کوئی ہے، تم نے تو کوئی کی بات کی تھا، باقیوں کا حکم اور ہے اور محبوب کی بات اور ہے، ان کے تذکرے اور ہیں، ان کا فرمانا اور ہے، ان کا کہہ دینا کچھ اور ہے۔ میں نے تو کہا تھا کوئی کہے تو نہیں مانتا، اور وہ جو کہے اور جس وقت کہے اور جس حال میں کہے اور جس رنگ میں کہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، وہ جیسے کہے، جس وقت کہے، جس ٹائم کہے، بات ختم ہو گئی۔ میرے عزیز پتہ نہیں کیا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل وہ میں رات پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا ہے نبی پاک نا خواب میں گئے تھے، یہ تو خیر بڑی دفعہ ہی میں نے بیان کیا ہے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے۔ حضور کو معراج، میں تو انو آکھاں کہ راتی میں خواب دیکھیے کہ میں پاکستان دا صدر بن گیا، تو انو اعتراض ہے کوئی؟ تو ساکھنا جی خواب ہے پاویں ساری دنیا دے بن جو، سانو کوئی اعتراض ہے؟ لیکن آپ جاگتی آنکھوں سے یہ بات کہیں گے نا اگر کہ میں صدر پاکستان ہوں، تو لوگ کہیں گے جناب آپ سیانے بیانے بندے کیا بات کر رہے ہیں، یہ آپ مطلب کس جگہ بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں؟ سوئے سوئے تو جو کوئی مرضی کہہ دے۔ اگر حضور فرماتے نا میں خواب میں گیا ہوں، تو ابو جہل کو کوئی اعتراض تھا اس بات پر؟ ابو لہب کو، عتبہ عتیبہ شیبہ کو؟ وہ تو اس لیے پریشان ہوئے تھے کہ حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، میں گیا ہوں اور میں آیا ہوں۔ ان کی تو پریشانی تب بنی تھی جب حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے عروج دیا ہے، وہ تو الجھے ہی تب تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سیر کرائی۔ یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، معجزہ اللہ کی قدرت، معجزہ کرامت، بس ایک تھوڑی دیر روک کے نا، تھوڑی خشک بات ہے پر آپ نے سمجھنی ضرور ہے۔ ایک لفظ قرآن مجید نے کہا آیت، آیت ہوتی ہے اللہ کی نشانی۔ جب کوئی کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے تو اس کو آیت کہتے ہیں، اور وہی کام اگر نبی سے ظہور پذیر ہو تو معجزہ ہے۔ وہ ظہور پذیر اللہ کی قدرت سے ہوا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے۔ وہ بغیر کسی ذریعے سے ہو تو قدرت الہی ہے، پیغمبر سے ہو تو وہ معجزہ ہے، ولی سے ہو تو وہ کرامت ہے ہر جگہ اللہ کی قدرت ہی۔ جو نبی کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہو رہا ہے وہ بھی تو اللہ کی عطا ہی ہے نا، جو ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے وہ بھی، یہ کرامت کہتے ہیں یہ ولی نے کر دیا، بھئی ہوا ولی کے ہاتھ سے ہے لیکن قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ ہمارے سلطان الواعظین رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے ہے دودھ ہی، لیکن اگر اسے جاگ لگا کے نا لسی کے ساتھ جما لو تو دہی بن گیا، اور اگر رڑک لو نا تو لسی بن گئی، اور اگر اوپر سے تھوڑا سا اتار لو تو مکھن بن گیا، اور مکھن کو گرم کر لو تو اصل میں کیا ہے؟ دودھ۔ تو فرمانے لگے دراصل پیچھے کار فرما کیا ہے؟ دودھ۔ کہتے ہیں آپ کو بندہ کہتا ہے نا جی میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں، مکھن کو نہیں مانتا، میں دودھ کا تو اقرار کرتا ہوں، لسی کو نہیں، میں دودھ کا اقرار کرتا ہوں پر میں نا گھی کو نہیں مانتا، تو اس بیوقوف کو کہا جائے گا لسی کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے، اسے کہا جائے گا مکھن کا انکار بھی دودھ کا ہی انکار ہے، اسے کہا جائے گا یہ جو تو انکار کر رہا ہے نا گھی کا، یہ بھی دراصل انکار۔ او خدا کے بندے، ولی ذاتی طور پر تو کوئی طاقت رکھتا ہی نہیں، ولی کی کرامت بھی اللہ کی قدرت، نبی کا معجزہ بھی اللہ کی قدرت۔ اب آپ واقعہ معراج کو دیکھیں، نبی پاک نے کب کہا میں گیا ہوں؟ پہلا دعویٰ تو رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو۔ خبردار حضور کے معجزہ معراج کا انکار نہ کرنا، یہ رب کی قدرت کا انکار ہو جائے گا۔ خبردار اس بحث میں نہ الجھنا کہ وہ منامی تھی، وہ تو 34 بار ہوئی، وہ تو خواب میں حضور گئے تھے۔ وہ خدا کے بندے خواب میں تو جانے محبوب کتنی بار گئے، لیکن یہ جو معراج ہے نا حضور کی، یہ معراج حضور جسم کے ساتھ روح کے ساتھ گئے۔ اور پھر معراج کی حکمتیں لکھی ہیں علماء نے۔ کبھی کبھی نا
دل بڑا اداس ہو جاتا ہے. اور اگر انسان کسی منصب پر فائز ہونا تو سب نے تو اسے آ کے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، تو وہ کس کو سنائے؟ کچھ لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے دست شفقت رکھنا، انہیں سب پہ رکھنا ہے، تو وہ اپنا حال کس سے بیان کریں، کس سے کہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تو طائف والوں نے 10 دن حضور نے قیام کیا تو انہوں نے پتھر مارے، اور حضور واپس تشریف لائے، اور ایام وہ تھے کہ جناب خدیجہ بھی وصال کر گئیں رضی اللہ تعالیٰ. حضور کے محبت کرنے والے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے. دن غم کے، اور امت ہدایت پذیر نہیں ہو رہی، اس طرف نہیں آ رہی، یہ نبی پاک کے قلب اطہر پر بوجھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر غم زدہ. تو حضور تو سب کر شفقت رکھنے والے ہیں، تو محبوب کس سے بات کریں؟ تو رب کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا محبوب کو لے آئے نا. اس حالت میں جب کیفیات یہ تھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی دی کہ اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. پھر دنیا نے دیکھا کہ پورے روبِ زمین پر اللہ نے رسول پاک کے دین کو غلبہ عطا فرمایا. ایک حکمت تو یہ. دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک کے غلاموں کو مقام دینے ہیں، جنت ملے گی، عروج ملے گا، درجات ملیں گے. اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنوں کی جانوں کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے، سودا کر لیا ہے. تو وہ جو محبوب پاک نے غلاموں کی جانیں وہاں دے کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جنت لی تھی نا، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، محبوب ذرا میری نشانیاں دیکھ جائے نا. تو حضور پھر دیکھ کے آئے اور آ کے بتایا، فرمایا عمر میں نے تیرا گھر دیکھا ہے جنت میں. یہ اس عمر کا گھر دیکھا ہے جنہوں نے زندگی ساری زمین پہ سو کے گزاری. میں آپ کا گھر دے کے آیا ہوں جنت میں، اور دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی. حضور فرماتا ہے میرا دل کرتا تھا میرے عمر کا مکان ہے اور بڑا شاندار ہے، میں اندر سے دیکھوں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ عمر غیور آدمی ہے، کہے گا محبوب کا اپنا ہی بنایا ہوا قانون ہے، جس کے گھر جاؤ اس کی اجازت سے جاؤ. تو چونکہ آپ وہاں اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، اجازت طلب نہیں ہو سکتی تھی، لہذا دیکھ آئے. حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے مجھے میری ماں روئے میں آپ پر غیرت کرتا، آپ ہی کا تو صدقہ ہے. تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کی. حضور رات کو کیوں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، یہی بہترین وقت ہوتا ہے رب سے ملاقات کا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیام، اللہ کے بندے راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم راتیں موبائل پہ گزارتے ہیں، ساری رات بیت گئی اور کوئی خاص چیز بھی نہیں، کوئی خاص کام بھی نہیں، کوئی دیکھنے والی چیز بھی نہیں، کوئی ایسا مطلب کوئی مسئلہ بھی نہیں، پتہ نہیں آل فول وقت یاوا گوئی، اور نہایت لغویات میں ٹائم. قیمتی وقت رات کا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا، جو اس کے حضور پیش ہونے کا وقت تھا، جو رحمت طلب کرنے کا وقت، اس سارا ضائع کر دیا. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے رات کو پڑھا کرو، سکون ہوتا ہے، بندہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے.